Assalamu alaikum to everyone. This is Angrezi Zubano Adab. You all will be welcomed here on this channel whenever you feel thirst of knowledge or something. This is your own channel. Just visit the channel and enjoy the quality content. Today we are going to begin with Oxford Modern English of Class 5, Chapter 1st, The World in a Wall by Gerald Durrell. So all of you, please be careful while listening. If you feel confused or something, or you feel stuck in something, just ask right away in the comment section. I will reply as soon as possible. Let's just start it. सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो को डिस्कस करेंगे, इसलिए कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर रीडिंग द चैप्टर. तो वर्ड्स टू नो में कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे जिसे हम देखेंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करूँगा. और जब फर्दर हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे और तो उसमें जो मुश्किलात होंगी तो उन्हें हम तब साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, और जो और मुश्किल अल्फाज होंगे उन्हें भी मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा, और इन सब का PDF मैं जो है वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बल्बस. बल्बस मीन फैट, मोटा, बल्गिंग एंड राउंड, शेप लाइक अ बल्ब, कि मतलब बुलबुले जैसा, गठीला टाइप का, गोल बुलबुले की तरह का. द नेक्स्ट वन इज़ बल्गिंग. स्वेलिंग आउटवर्ड्स, किसी चीज़ का सूजा होना, आउटवर्ड बाहर की तरफ, फूला होना. स्टिकिंग आउट, इसका भी सेम ही मीनिंग है. द नेक्स्ट वन इज़ कन्फेटी. कन्फेटी, ये इसकी तस्वीर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं. कन्फेटी इज़ अ स्मॉल पीसीज ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज. आपने देखा होगा बर्थडे या मैरिज सेरेमनीज़ में हम वो छोटे से वो कन्फेटी को उड़ाते हैं. इसकी तस्वीर में ये आप देख रहे हैं. इसको उर्दू में कहते हैं लहरिए, जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं चमकदार, और वो उड़ते हैं हवा में. उन्हें हम अपनी जो है वो सेरेमनीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन है डाउडलिंग, विच मीन्स बीइंग स्लो, देर, इसका मतलब है. द नेक्स्ट वन इज़ एनरैप्चर्ड. एनरैप्चर्ड, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा खुश. द नेक्स्ट वन इज़ इनफाइनाइट, लिमिटलेस, लामतनाही, जिसे गिना ना जा सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो. इम्पॉसिबल टू मेजर, जिसको मेजर ना किया जा सके. नेक्स्ट वन है इंट्रिकेट. इंट्रिकेट मीन्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, इंतहाई डिटेल में वजाहत के साथ पेचीदा किसी चीज़ का होना, तफसीली, उसे कहते हैं इंट्रिकेट. द नेक्स्ट वन इज़ ओब्लीवियस, विच मीन्स अनअवेयर. अनअवेयर, जिसका मतलब होता है बेखबर होना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना. नेक्स्ट है कॉमनली यूज़ होता है वर्ड, मे बी समवन ऑफ यू हर्ड ऑफ इट, फोबिया. इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ होना. और सिर्फ खौफ को तो फियर कहते हैं, बेबुनियाद खौफ, इसे फोबिया कहते हैं. मिसाल के तौर पे कई लोग होते हैं जिन्हें गायों भैंसों से जा बजा डर लगता है, कुछ होते हैं जिन्हें बिल्लियों से डर लगता है, कुछ को जो है जो मक्खियाँ वगैरह भीड़ हैं उनसे डर लगता है. तो इस बेबुनियाद खौफ को कहते हैं फोबिया. नेक्स्ट वन इज़ प्रेडिटर. इसका मतलब होता है एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अनदर फॉर फूड, वो जानवर जो दूसरों को खुराक के लिए कत्ल करते हैं, मारते हैं, शिकार करते हैं, मतलब शिकारी इसका मतलब है. द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्ड. क्वेश्ड, इसका मतलब होता है रिजेक्टेड और स्टॉप्ड. रिजेक्टेड होना, किसी बंदे का मुस्तरद कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना. स्टॉप्ड, रोक देना या कुचल देना भी बाज़ औक़ात इसका मीनिंग होता है. द नेक्स्ट वन इज़ रैपिडिटी. रैपिडिटी, इसका मतलब होता है मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से कोई काम करना, बहुत तेज़ी से. द नेक्स्ट वन इज़ रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन और अनविलिंगली, ना चाहते हुए कोई काम करना. हेजिटेशन, हिचकिचाहट के साथ कोई काम करना, रिलक्टेंटली. रेपरकशन, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एन एक्शन,
کسی کام کا، کسی ایونٹ کا ایسا نتیجہ برآمد ہونا، ایسا نتیجہ نکلنا جو ہم نہیں چاہتے، اسے کہتے ہیں ریپرکشن، انچاہا نتیجہ۔ نیکسٹ ون از روٹنڈ، لارج اینڈ پلمپ، موٹا تازہ ہونا، گول مٹول ہونا، اسے کہتے ہیں روٹنڈ۔ دی سیکنڈ لاسٹ از اسکٹلڈ، رین ود کوئک ہیسٹی اسٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز دوڑنا تیز لیکن چھوٹے قدموں کے ساتھ، اسے کہتے ہیں اسکٹلڈ۔ دی لاسٹ ون از سرپٹیشیسلی، سیکریٹیولی، چوری چھپے، سنیکلی، چپکے چپکے کوئی کام کرنا، اسے کہتے ہیں سرپٹیشیسلی۔ سو دیٹ واز دی ورڈس ٹو نو۔ اب ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے کی طرف۔ دس ایکسٹریکٹ از فرام دی آٹو بایوگرافی، یہ آٹو بایوگرافی ہے مائی فیملی اینڈ ادر اینیملس بائی جیرالڈ ڈیورل۔ جیرالڈ ڈیورل کی لکھی ہوئی آٹو بایوگرافی ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے۔ بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے، وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ بایوگرافی وہ ہوتی ہے جو کسی کے حالات زندگی ہوتے ہیں لیکن لکھتا کوئی اور ہے۔ آٹو بایوگرافی وہ ہوتی ہے جو ایک شخص اپنے حالات زندگی خود لکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے مائی فیملی اینڈ ادر اینیملس کے نام سے، جو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا انہوں نے ایکسٹریکٹ لیا ہے، اقتباس ہے۔ اگر آپ لوگ وہ پڑھنا چاہتے ہیں مائی فیملی اینڈ ادر اینیملس، تو میں کوشش کروں گا اسے بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں، تو اس کا PDF جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور پڑھیں اگر کوئی پڑھ سکتا ہو تو۔ جیرل واز این ایکسپرٹ ان اسٹڈینگ اینیملس، یہ جانوروں کو اسٹڈی کرنے کے ماہر تھے۔ When he was 10 years old, Dryrl, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece. جب یہ 10 سال کے تھے ڈیرل، his older siblings and his mother moved to Corfu. تو ان کے بڑے بہن بھائی اور ان کی جو والدہ تھیں وہ کورفو ایک جزیرہ ہے جو گریس میں ہے، گریک یونان میں، تو وہاں منتقل ہو گئے۔ ٹو لیو ود ڈیورلز گرون اپ بردر لیری، اپنے بڑے بھائی لیری کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اٹ واز ہیئر دیٹ ڈیورل بیگین ٹو کلیکٹ اینڈ کیپ اینیملز ایز پیٹ، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ڈیورل نے شروع کیا ٹو کلیکٹ، جانوروں کو اکٹھا کرنا، اینڈ کیپ اینیملز ایز پیٹ، اور ان کو پالتو بنا کر رکھنا، پیٹ بنا کر رکھنا اسٹارٹ کیا۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اس ایکسٹریکٹ کے بارے میں، اس اقتباس کے بارے میں جو ابھی ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ دا کرمبلنگ وال، لرزتی دیوار، دیٹ سراؤنڈیڈ دی گارڈن، جو کہ باغ کے گرد تھی، along side دی ہاؤس، گھر کے پاس، with a rich hunting ground for me، میرے لیے شکار سے بھرپور تھی، مطلب یہاں میں شکار کیا کرتا تھا۔ میرے گھر کے پاس باغ کے ارد گرد بنی لرزتی دیوار میرے لیے شکار سے بھرپور تھی۔ It was an ancient brick wall، یہ پرانی اینٹوں کی دیوار تھی، that had been plastered over، جس پر پلستر کیا گیا تھا، but now this outer skin was green with moss، لیکن اب یہ جو outer skin تھی، باہر کی جو جلد تھی، اس کی سطح تھی، was green، سبز ہو چکی تھی، with moss، موس کسے کہتے ہیں؟ کائی سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پانی کے اوپر سبزہ سبزہ سا ہوتا ہے، جو ہمیں باہر دور سے دیکھنے پہ گمان ہوتا ہے شاید یہ گھاس ہے، لیکن جب پانی کے اوپر ہو تو اسے کائی کہتے ہیں۔ تو کائی جو ہے، کائی کی وجہ سے سبز ہو چکی تھی۔ بلگنگ اینڈ سیگنگ، بلگنگ مینس پھولی تھی، پھولی ہوئی تھی، اینڈ سیگنگ اور ڈھلک رہی تھی، لٹک رہی تھی، ود دی ڈیمپ آف مینی ونٹرز، مختلف مینی کہتے ہیں مطلب بہت سی سردیوں کی نمی سے، کئی سردیوں کی نمی سے پھولی اور ڈھلکتی ہوئی دیوار۔ دا ہول سرفیس واز این انٹریکیٹ میپ آف کریکس، اس کی ساری سطح واز این انٹریکیٹ میپ، ایک بہت پیچیدہ نقشہ تھا، آف کریکس، دراڑوں کا، ساری سطح دراڑوں کا ایک پیچیدہ نقشہ تھی۔ some several inches wide، ان میں سے بعض کئی انچ چوڑی تھیں، others as fine as hairs، اور بعض بال کی طرح باریک دراڑیں تھیں۔ here and there large pieces had dropped off، یہاں وہاں مختلف چھوٹے موٹے ٹکڑے گرے تھے، and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath، اور ان کے نیچے موجود گلاب جیسی روز پنک گلاب پھول جیسی اینٹیں نظر آ رہی تھیں۔ سو دا انہیبیٹنٹس آف دی وال
یہ اس دیوار کا انٹروڈکشن ہو گیا. دا انہیبیٹنٹس آف دی وال، اس دیوار کے اندر رہنے والے باشندے مطلب جانور، ور اے مکسڈ لاٹ، مختلف چیزوں کا مجموعہ تھے. مکسڈ لاٹ، مختلف قسم کے جانور وہاں رہتے تھے. اینڈ دے ور ڈیوائڈیڈ انٹو ڈے اینڈ نائٹ ورکرز. ایسا لگتا تھا جیسے وہ دن اور رات کے جیسے ورکر ہوتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی جگہ پر کام کرنے والے، اس طرح دن اور رات کو کام کرنے والے ورکرز کی طرح تھے. دا ہنٹرز اینڈ ہانٹیڈ، اور وہ کون سے تھے؟ ہنٹرز تھے، شکاری تھے، اور وہ جو شکار ہوتے تھے، دو طرح کے لوگ جانور تھے وہاں پر. ایٹ نائٹ، رات کے وقت، دی ٹوڈز اینڈ گیکوز پر دی ہنٹرز، مینڈک اور چپکلیاں جو تھیں، چھوٹی چپکلیاں، وہ گھریلو چپکلیاں جسے کہتے ہیں گیکوز، ور دی ہنٹرز، وہ شکاری ہوا کرتی تھیں، چھوٹے موٹی جانوروں پتنگوں کا شکار کیا کرتے تھے. دیر پرے واز دی پاپولیشن آف اسٹوپڈ ایبسنٹ مائنڈیڈ کرین فلائز، اور ان شکاری جانوروں کے شکار کون لوگ ہوتے تھے؟ بیوقوف قسم کی آبادی جانوروں کی. کون سے؟ ایبسنٹ مائنڈیڈ، جو کہ دماغ سے پیدل ہوتے تھے، مطلب غائب دماغ کے. کرین فلائز، موتھس آف آل شیپ، تقریباً تمام اقسام کے موتھس یعنی پتنگے، اینڈ سائزز، اور سائز کے. اینڈ روٹنڈ بیٹلز ہرنگ ود دیئر نائٹس ورک، اور رات کے کاموں میں تیزی دکھاتے موٹے تازے بھنوروں کی آبادی، وہ ان کا شکار ہوتی تھی، مطلب چھپکلیوں اور مینڈک کا. بائی ڈے اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل دا ڈفرینس بٹوین دی پرے اینڈ دا پریڈیٹرز. دن کے وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا جو تھا وہ مشکل تھا. ایوری تھنگ سیمڈ ٹو بی فیڈ آف ایوری تھنگ ایلس، ہر چیز ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دوسروں کو کھانے والی ہی ہے، ہر چیز شکاری محسوس ہوتی تھی. دا ہنٹنگ ویسپس سرچڈ آؤٹ کیٹرپلرز، جو شکاری بھیڑ ہوتے تھے وہ سرچ کر رہے تھے کیٹرپلرز کو، مختلف سنڈیوں کو.